سر ہے سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیسی عظیم ہستی ہے۔ آپ رب کی تلاش میں نکلے، کم و بیش 30 سال کا عرصہ جنگلات میں آپ نے بسر کر دیا رب کو پانے کی خاطر، اور اتنا عرصہ بسر کرنے کے بعد جب گھر کی طرف رخ کیا کہ ماں سے ملاقات ہی کر رہا ہوں، یہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی گھر پہنچے اور تہجد کا وقت تھا، ماں اٹھی اور وضو فرما رہی تھی۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی جب گھر پہنچے، ماں کو دیکھا، اور آپ دیکھتے کیا ہے؟ کہا کہ جس رب کی تلاش میں نے 30 سال کا عرصہ جس رب کو پانے کے لیے میں نے جنگلات میں بسر کر دیا، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ رب تو میری ماں کے پاس موجود ہے۔ جس رب کے لیے نکلا ہوں وہ تو میری ماں کے پاس موجود ہے، تو رب کا قرب ملتا ہے تو والدین کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی کتنی عظیم ہستی ہے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی آپ کے پاس علاقے کے بستی کے لوگ آئے اور آ کے یہ کہا، اے بایزید تیرا شہر لٹ گیا۔ اے بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی آپ کا شہر لٹ گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا فلاں فحاشہ عورت نے آپ کے علاقے میں ڈیرے لگا لیے ہیں، نوجوانوں کی کثیر تعداد اس فحاشہ عورت کی طرف مائل ہے، نوجوان گناہوں کی طرف لپکے ہوئے جا رہے ہیں۔ اے بایزید آپ کا شہر لٹ گیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب اتنی بات کی، آپ نے مصلی رسول کو پکڑا، آگے اس فحاشہ عورت کے گھر میں، گھر کی دہلیز کے سامنے چوکھٹ پہ آپ نے مصلی رسول کو بچھا لیا، ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے، اور وہ عورت سارا دن انتظار کرتی رہی۔ کہا کہ آج ابھی تک کوئی گاہک آیا نہیں۔ جب جھانک کے دیکھا، دیکھتی کیا ہے؟ کہ ایک بوڑھا سا بابا مصلی رسول بچھائے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول ہے، تسبیح کے ہاتھ میں ہے۔ جب اتنی بات اس نے دیکھی، معاملہ دیکھا، تو وہ آئی اور کہا بابا تو نے عبادت کرنی ہے تو جا کے مسجد میں کرنا، تو نے عبادت کرنی ہے تو جا کے گھر میں کرنا۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں، فرمایا تجھے اس سے کیا آزمائش ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی میرے گاہک رک گئے ہیں، میرے گاہک رک گئے ہیں۔ بایزید فرماتے ہیں، فرمایا تیری رات کی قیمت کیا ہے؟ تو رات کی قیمت بتا۔ قیمت کو طے کیا گیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ امام الانبیاء کے غلاموں، بایزید بسطامی جب فحاشہ عورت کے گھر میں آپ تشریف لے گئے، اور لوگوں نے جب دیکھا، لوگوں کی تو چیخیں نکل آئیں، مولا ہمارے پاس تو یہی سرمایہ تھا، یہی اخروی نجات کا سبب تھا، اگر بایزید بھی ایک فحاشہ عورت کے اڈے پہ چلے گئے، مولا ہمارا کیا بنے گا؟ لوگوں کی چیخیں نکل آئیں، لیکن رب کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور اس میں یہ بھی چیزیں نشین رکھیں، آج حالات اس طرح کے ہیں، اگر میں نیک ہوں، میں دوسروں کو نہیں کہتا، امام الانبیاء کے غلاموں، اگر علاقے کے اندر، بستی کے اندر ایک بھی نیک انسان ہو اس کی بھی برکت ہوتی ہے، اور اگر علاقے بستی کے اندر ایک بھی ایسا شخص ہو جو شرابی ہے، گناہگار ہو، اس کی بھی نحوست ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اس حوالے سے بھی ہم نظر ثانی کریں۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں، بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی اس عورت کو پاک ہونے کا حکم دیا، پاک صاف ہو جا، یہ حکم ارشاد فرمایا، وہ پاک صاف ہوئی۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس سے فرمایا کہ جس طرح میں کرتا جاؤں تو بھی اسی طرح کرتی جا، جیسے مجھے دیکھے تو بھی ایسی کرتی جا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قیام کیا، اس فحاشہ عورت نے بھی قیام کیا، آپ نے رکوع کیا، اس نے بھی رکوع کیا، سجدے میں گئے بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سجدہ اتنی بڑی دولت ہے، آج مسلمان تنزلی کے گہرے گرے کے اندر گرتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے سجدے چھوڑ دیے، آج ہم نے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، آج ہم رب کے سامنے جھکتے نہیں، اس وجہ سے ہمیں غیروں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ ہم آ جائیں رب اور رسول کی طرف، آ جائیں ہم دین اسلام کی طرف،
رب کے سامنے ہم جھکنا شروع کر دیں، قسم خدا کی جو رب کے سامنے جھکتا ہے رب کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اب با یزید بسطامی سجدے میں گئے، زاروں کتاب دھوئے اور روتے ہوئے عرض کیا کرتے ہیں، مولا کریم ایک وقت کی بادشاہ کا، ایک بدکارہ عورت کا سر تیری بارگاہ میں جھکا دینا یہ با یزید کا کام تھا، اب دل کی دنیا چینج کرنا مولا اب تیرا کام ہے۔ میرا صرف اتنا کام تھا، میں نے ایک بادشاہ عورت کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، جھکا دیا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ عورت جس نے قیام کیا مشہور تھی لوگوں میں کہ بادشاہ ہے بدکارہ ہے، رکوع کیا مشہور تھی بدکارہ، سجدے میں گئی مشہور تھی، لیکن جو ہی اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا وقت کی ولیہ بن چکی تھی، جو ہی اپنا سر سجدے سے اٹھایا وقت کی ولیہ بن چکی تھی۔ تو لہٰذا ہم بھی اس طرف آئیں، با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ نیکی کی دعوت دی، آپ نے برائیوں سے روکا، آج ہم بھی اس طرف آئیں